کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ دعوت پروگرام میں ہم ایک میسج دیتے ہیں عام طور پہ کہ جب دعوت کی جا رہی ہو اور ہم دعوت کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اس دعوت کو کسی بزرگ کی نیاز کی جائے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل جیسا کہ ہم ہر مرتبہ کرتے ہیں، نیاز بھی کی جائے گی اس دعوت میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک پیغام بھی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ کیوں نہ دعوت میں فضول گفتگو کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے، عام طور پہ جو ہے یا تو میوزک چل رہا ہے، یا جناب فحش کلامی ہو رہی ہے، یا جناب جب دو چار لوگ بیٹھتے ہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کی، تو کیوں نہ اس محفل کو مبارک محفل میں تبدیل کر دیا جائے، آپس میں دینی باتیں ہوں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ یہ پروگرام۔ اچھا، اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے ہم نے پچھلے سلسلے کیے ہیں وہ عام طور پہ معاشرتی موضوعات ہوا کرتے تھے۔ پہلا پروگرام ہمارا دعوت ہی کے موضوع پر ہوا تھا، کبھی ہم خودداری کے موضوع پر باتیں کرتے رہے، کبھی ہم نے سوال کی مذمت پر باتیں کی، کبھی ہم نے اپنی توقعات کا جائزہ لے اس موضوع پر باتیں کی، لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے، آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا اور ہمارا پسندیدہ موضوع ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا موضوع ہوگا آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر شفقتیں۔ بڑا میٹھا میٹھا پیارا پیارا موضوع ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج نیاز کیا بن رہی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ آج کیا بنایا جا رہا ہے؟ چکن کڑھائی بنائی جا رہی ہے۔ اچھا جی، سادی چکن کڑھائی ہے جی، یا یہ کچھ اور ہے؟ یہ سادی الطاف بھائی کبھی کوئلہ کڑھائی، کبھی بلوچی نہیں، یہ کڑھائی، سادی چکن سادی کڑھائی ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، جزاک اللہ خیر۔ آج جن بزرگ کی ہم نیاز کریں گے وہ بڑی جانی مانی شخصیت ہیں۔ جس طرح تصوف کے امام کی حیثیت رکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام غزالی کی کتابیں جو ہے ہر ملک میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی صوفی حضرات موجود ہیں، جہاں پر بھی طریقت کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں جو ہے وہ نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح جس شخصیت کا آج ہم عرس کرنے والے ہیں ان کی کتابیں بھی ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک دنیا انہیں مانتی ہے ماشاءاللہ، اور ان کا لقب جو ہے شیخ الاکبر ہے۔ میں کس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کس کا لقب شیخ اکبر ہے، کس کی کتابیں بڑی زبردست کتابیں ہیں جن کی لکھی گئی ہے تصوف کے معاملے میں، تصوف کے بارے میں۔ تو وہ کون شخصیت ہے یہ آپ نے سوچنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پروگرام کے آخر میں ہم اس شخصیت کا انشاءاللہ ذکر کریں گے جن کی ہم نیاز کرنے والے ہیں۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی رحمت ہے، دین و دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ جو ایمان والا نہیں کافر ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات و نباتات، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں ان سب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہے، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہے۔ وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ان سے
دنیوی عذاب مؤخر کر دیا گیا۔ اسی طرح زمین میں دھسانے کا عذاب یا شکلیں بگاڑنے کا عذاب وغیرہ جو ہے کفار سے مؤخر کر دیا گیا۔ اس طرح آپ کفار کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے، اور امت کے لیے اپنی رحمت کا بیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے الفاظ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے، اور وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے، اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے ہٹ جاؤ، جہنم کے پاس سے ہٹ جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی طرح آگ میں یعنی جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت۔ تو آئیے آج جو ہے ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، مہمانان گرامی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے دائیں ہاتھ کی طرف مولانا عدنان چشتی مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ میرے بائیں طرف جانی مانی شخصیت مدنی چینل کی مولانا مفتی محمد شفیق عطاری بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں عدنان مدنی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم نعتیں بھی سنیں گے۔ تو مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے کمر پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عنایتیں اور یہ کرم نوازیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے بھلائی کے خیر خواہ، اور امت کا مشقت میں پڑنا وہ آپ پر گراں گزرتا ہے۔ یعنی امت کسی تکلیف میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہی جو قرآن میں پیش کیا گیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول آئے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا جن پر گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پر رحم کرنے والے بھی ہیں، مہربانی فرمانے والے بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں۔ رؤوف اللہ رب العالمین کا بھی صفاتی نام ہے، رحیم اللہ رب العالمین کا بھی صفاتی نام ہے، اور یہ شانیں اللہ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہیں اپنی عطا سے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفاتی ناموں میں سے ایک نام رؤوف بھی عطا فرمایا، رحیم بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور امت اگر تکلیف میں آئے تو آپ پر گراں گزرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک مشقتیں دنیا کی ہیں اور ایک مشقتیں آخرت کی۔ دنیا کی اگر کسی طرح بھی کوئی مشقتیں آدمی جھیل کر جو بھی زندگی گزرنی ہے وہ گزر جائے گی، لیکن سب سے بڑی جو مشقت ہے وہ آخرت کی ہے۔ خدا نخواستہ کہ آدمی کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی مشقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف سے بھی امت کو نکال رہے ہیں اور بچا رہے ہیں کہ تم اس طرف جا رہے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں واپسی بلا رہا ہوں، یعنی جہنم میں گرنے نہیں دے رہا۔ تو جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ جہنم کی آگ کی ہے، دوزخ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچا رہے ہیں، اور اگر ہم دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے ان سالوں کا ہم جائزہ لیں، آپ کی سیرت پڑھیں، تو ہمیں بکثرت یہ نظر آئے گا جہاں بھی دوزخ کی کوئی بات آئی، جہاں بھی قرآن پاک کے اندر عذاب کے حوالے سے کوئی آیت نازل ہوئی، جہاں بھی کسی پچھلی قوم کے عذاب کا تذکرہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ اپنی امت کو یاد کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، تو میری امت آپ یہ یاد فرماتے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں ایک دو آیتوں کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، جس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور کہ ان
بت پرستی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے. آگے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فمن تابعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کی تو وہ میرے ہیں، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میرے نافرمان ہیں تو وہ گویا کہ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ معاملہ پھر اللہ پر ہے. اب یہ آپ نے پڑھا. اور پھر اگئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور مقام پر قول جو قرآن پاک میں نقل کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا اور عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخشے گا تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے. لیکن یہاں پر بھی کیا کہا، اگر تو عذاب دے تیرے بندے معاملہ اللہ پر، معاملہ اللہ پر ہے کہ جو تو فرمائے کرے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں تلاوت فرمائی نا قرآن پاک میں، تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت ایسے یاد آئی کہ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو، اللہ اکبر، آپ رو رہے ہیں. جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا امت کی وجہ سے، امت کی محبت میں، امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے اس طور پر رو رہا ہوں. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ تیرا محبوب اپنی امت کی وجہ سے وہ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو پھر اللہ پاک نے انہیں یہ آیت مبارکہ بھی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں انیس بھائی، سرکار علیہ السلام نے امت کی مغفرت مانگی، سرکار علیہ السلام نے امت کی خیر خواہی چاہی، اور رب فرما رہا اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب حضرت جبریل نے آ کے آیتیں سنائی تو پتہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی میرا امتی وہ دوزخ میں ہوا. سبحان اللہ. یعنی میں اپنے امتیوں کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. تو اپنی امت کے لیے خیر خواہ، اور ایسے خیر خواہ کہ سب سے بڑی مشقت جو اخروی مشقتیں ہیں اور بالخصوص عذاب نار کی مشقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین ہوتے تھے کہ کہیں میرے امتیوں کے حوالے سے کہ ان کو دوزخ میں جانا پڑے یا عذاب میں مبتلا ہوئے تو ان کی کیا حالت ہوگی. تو آپ امت کے لیے یہ خیر خواہی فرماتے تھے، اور ہر وقت آپ کی زبان پر گویا کہ یہ دعائیں. اللہ اکبر. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ شب معراج کے دن، معراج شریف کا واقعہ وہ واقعہ ہے، یعنی غیب الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے. اور اس مبارک موقع پر بھی یا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انہیں اپنے دیدار کے لیے خود بلایا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ عام طور پہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فرض کیجئے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو کوئی کہے گا یار اپنا کام تم کرنے جا رہے ہو، میرا بھی کر لینا یار، میری کوئی نوکری کوئی چیز. اب جناب جب بندہ پہنچتا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس، وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا، صدر کے پاس پہنچ گیا، کچھ یاد نہیں رہتا، صرف اپنی باتیں کی، باہر نکل آئے. تو اس نے کہا کہ یار وہ میں نے اپنا کام کہا تو اوہ سوری یار، اب اتنی بڑی جگہ پر گیا تھا مجھے بالکل یاد نہیں رہا، معذرت، ناراض مت ہونا. تو مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہاں پر بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو نہیں بھولے اس مبارک جگہ پر بھی. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے.
انیس بھائی اگر ہم غور کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں امت کو یاد فرمانا، وہ معراج کا موقع ہو یا جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خصوصی فضل اور کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو رہا ہے، کوئی عنایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو رہی ہے، تو آپ اس میں اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دعا ایسی کہ جو مانگیں وہ اللہ کریم عطا فرمائے گا، فرمایا یہ اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ انبیاء میں بھی ممتاز ہیں، جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں فرمایا، تو یہاں بھی خصوصیت عطا فرمائی، سب کو ایک دعا، فرمایا مجھے اللہ کریم نے 3 دعاؤں کا شرف عطا فرمایا کہ آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اللہ کریم نے دعا کا اختیار عطا فرمایا، انہوں نے جو اپنے لیے یعنی جو انہوں نے بہتر سمجھا اور اس کے لیے آپ نے دعا فرمائی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مجھے جو پہلی دعا کا اذن عطا فرمایا، میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ پہلی دعا وہ جو اللہ کریم جو مانگیں گے عطا فرمائے گا، فرمایا کہ پہلی دعا میں نے مانگی اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور پھر بھی یہی کہتے ہیں اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ 2 دعائیں، اور تیسری آپ دیکھیے وہ بھی فضل اور کرم سے لبریز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری دعا دنیا میں نہیں مانگی بلکہ وہ آخرت کے لیے چھوڑ دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کو میری شفاعت کی، میرے امتیوں کو میری شفاعت کی ضرورت ہوگی اور میں شفاعت کروں گا، فرمایا ایک دعا اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا وہ جو 3 دعاؤں کا تو نے مجھے اذن عطا فرمایا تھا یا اللہ آج وہ پوری فرما۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چونکہ فضل کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، ارشاد فرمایا اب جس کی سفارش کرتا رہوں گا اللہ کریم اس کی مغفرت فرماتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر، حتیٰ کہ جب قبر انور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا، اس وقت بھی زبان اقدس سے امتی امتی کے الفاظ جو ہے سن رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت ہے، عنایت ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یعنی ہم مسلمانوں پر ایک دوسرے پر ہم شفقت کریں، مہربانی کریں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنی مغفرت کے لیے جہاں دعا کرتے ہیں وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن جب بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی وہ حصہ عطا فرماتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ مسلمانوں کی بھلائی کا خواہاں ہونا، مسلمانوں کی بھلائی چاہنا، مسلمانوں کی تکلیف سے رنجیدہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ کاش ہم بھی اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کو جو ہے شامل کر لیں کہ مسلمانوں کی بھلائی چاہنا اپنا شعار بنا لے، عادت بنا لے۔ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں بھلائی، یہ تو آپ نے روزمرہ کی بات کی، اس میں تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں جیسے عبادت کے معاملہ نا، جو ہمارا یہ موضوع بھی ہے، اور عبادت کے معاملے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی بھی چاہیں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں، ہماری وجہ سے کوئی ملال میں نہ آئے، تکلیف میں نہ آئے۔ مسجد کا امام ہے، ٹھیک ہے، اب امام چاہے کہ میں نماز کے اندر اپنی طویل قرات کرتا رہوں، میں لمبی جتنا مجھے یاد ہے میں پڑھوں، ایک ذوق ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مقتدی بھی آگے مشورے دے دیتے ہیں کہ نہیں جی آج تو یہ صورت ہی پڑھ دیں، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ مقتدی تو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مغرب میں بھی ادھر ہے، نہ عشاء میں بھی ادھر ہے، نہ مغرب کے بعد کوئی اور کام ہے، نہ عشاء کے بعد ہے، تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی ذوق میں آگے امام کو مشورہ دے دیا۔ تو امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی، آپ اس تعلیم میں آپ دیکھیں پوری امت کے لیے فرمایا کہ اس جماعت کے اندر حاجت مند بھی آتے ہیں، اس جماعت کے اندر بوڑھے ضعیف بھی آتے ہیں، یعنی حاجت مند سے مراد کام کاج والے وہ لوگ آتے ہیں، جماعت میں حاضر ہوتے ہیں،
تو اب امام کے لیے کہا جب اس نماز میں ہیں تو پھر نماز کے اندر وہ ایسی قرات نہیں کرے گا کہ جو لوگوں کو ملال اور تکلیف میں ڈال دے، بلکہ کہا کہ ہاں جب اپنی نماز پڑھے تو کریں لمبی لمبی قرات کرے، لمبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے بھی انداز ایسے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں، حالانکہ فجر کی نماز کے اندر مقصود ہے، محبوب ہے قرات کا طویل ہونا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس سے فجر کی نماز پڑھائی۔ سورہ فلق اور ناس۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، سبحان اللہ۔ اور اس کی ماں نماز میں، یعنی یہ وہ زمانے کی بات ہے کہ جس وقت خواتین عورتوں کو بھی پردے کی رعایت کے ساتھ مسجد کے اندر آنے کی اجازت تھی اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور یہی خواتین جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم آتی تھیں، اب ہمیں حضرت عمر نے منع کر دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فتنے آج دیکھ لیتے جو عمر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی منع کر دیتے۔ وہ بھی منع۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، یعنی علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اس زمانے میں یہ کہہ دیا گیا اور یہ فتنے اس طرح کے اٹھ رہے ہیں یا اس طرح کے معاملات، تو آپ لکھتے ہیں اگر ہمارے زمانے کے اندر اگر یہ دیکھا جائے تو اب کیسا ہو۔ اور آج کے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ آج کا زمانہ دیکھ لیتے تو پھر وہ کتنی شدت سے اس کے شرح کے اوپر لکھتے۔ تو لہذا بات مختصراً بات آگے چلے گی ہماری، مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے رونے کی آواز پہ اپنی نماز کو آپ نے مختصر کیا اور فرمایا اس کی والدہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، اور وہ والدہ کو ایک طرح کے ظاہر ہے بچہ رو رہا ہے تو اس کا دل کا ملان اور یہ سب چیزیں، تو اس طرح کی ہمیں کئی چیزیں ایسی روایات میں ملتی ہیں کہ عبادت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت ہی فرمائی ہے۔ اچھا ایک سوال ہے مفتی صاحب، یہ تو چلیں نماز ہو گئی، فرض نماز ہے، اگر عام طور پہ یہاں ہوتا ہے کہ جناب اسٹیج لگائے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے نعتخوانیاں ہی کی جا رہی ہے، رات 2 بجے تک علاقہ گھیر کے، راہ چلنے والوں کو تکلیف، بلند آواز سے جناب کیا کہتے ہیں گھر میں جو لوگ سو رہے ہیں جنہیں صبح کام پر جانا ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انیس بھائی، ہمارا دین اسلام اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم تعلیمات کی آج بات کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا، مہربانی فرمانا، ہر بندہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچ لے کہ اگر میں سو رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ تیز آواز میں مجھ تک جو ہے وہ میوزک پہنچ رہا ہے اور کوئی ایسی آواز پہنچ رہی جو میری نیند میں خلل جو ہے وہ ڈال رہی ہے اور بے سکونی پیدا کر رہی ہے، تو پھر بندہ سوچ لے کہ ایسا کام ایک تو پہلے ہی غلط تھا، وہ کام رستہ بند کر کے لوگوں کے حقوق پامال کر کے، اور پھر اوپر سے دیگر اس کے ساتھ ایک خرابی اور یہ مل گئی کہ جو مسلمان مزید اس کے اندر پریشان ہو رہے ہیں، وہ جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا یعنی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، گھر میں جو سکون کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی بیچارہ سکون میں نہیں ہے، تو اس کے اندر اس کی برائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے کا جو ہے وہ حصہ ہرگز نہ بنے۔ امیر علیہ سنت الحمدللہ بڑے پیارے انداز میں ایسے لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، یہ ناچ گانے اور اس طرح کے پروگرامز یہ تو یقیناً قابل مذمت ہیں، جن کو چھوڑ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اگر دینی پروگرام ہے تو اس کے اندر بھی مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو احساس اور ہمدردی یہ ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مصیبت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تو دیکھیں، انسان تو انسان، آپ تو جانوروں کا پریشان ہونا گوارا نہیں فرما رہے۔ وہ ہرنی جسے باندھ دیا گیا تھا شکاری نے، اسے جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے، بندھی ہوئی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پریشان ہونا طبیعت مبارک پر گراں ہے اور اس کو آزاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل پر بیان ہوتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چڑیوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ساتھ آنا اور سر پر منڈلانا شروع کر دینا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں مبارک انداز یہ ہے کہ چڑیوں کا پریشان ہو جانا ماں سے دوری کی بنا پر، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گوارا نہیں فرما رہے، آزادی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہم اور پھر مزید آپ دیکھیے
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ضرورت کے لیے لوگ جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص جا رہا ہے سواری پر، کوئی جاننے والا مل گیا تو اس کے ساتھ وہیں سواری پہ کھڑا ہوا اور باتیں کرنا شروع کر دی، گفتگو کر رہے ہیں اور خود بھی سوار ہے اس کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ احساس اور ہمدردی کہ جانوروں پر بھی ان کا بھی احساس کرنا، ہمدردی، تکلیف نہ پہنچے، بے جا تکلیف جو ہے اس سے بچانے کے لیے کس قدر حساسیت ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے جانوروں کو کرسیاں مت بناؤ، یہ اس کا کام ہے، سواری پر آپ سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب رک کر گفتگو کرنی ہے تو پھر جانور کو کرسی نہ بناؤ، ارشاد فرمایا خود نیچے اترو اور اس کو راحت دو، سکون دو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ جانور کو، حالانکہ یہ یوں کہہ لیں کہ شاید اتنا بڑا لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ یہ عدنان بھائی وہ تو جانور کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو بائک کہیں کھڑی کرنی اور 5 منٹ بات کرنی ہے اور پتہ ہے پیٹرول جا رہا ہے فوراً بند کر دے گا، تو یہ اپنا ایک نقصان یہاں نظر آ رہا ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر وہ تکلیف یعنی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تعلیم ارشاد فرما دی۔ اور کیا وہ ایک اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اونٹ نے آ کے کچھ کہنا شروع کیا، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے بھی ایسی شفقت اور رحمت۔ اب جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ اتنے میں ان اونٹ کے مالکان بھی آگے تلاش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم، یہ اونٹ نے شکایت لگائی ہے کہ میں نے اتنی خدمت کی اپنے گھر والوں کی، اتنی خدمت کی اتنے عرصے، اب ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہے تو کہتے ہیں اسی کو ذبح کر دیتے ہیں، اب کام کا تو راہ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں نے اتنی خدمت کی، اب وہ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ اچھا اونٹ کھانا حلال ہے، اونٹ نہر بھی کریں گے، ہم سواریاں بھی کرتے ہیں تو نہر بھی کریں گے، ذبح ہوگا، نہر ہوگا اور کھایا جائے گا۔ جب قربانی پہ ہم اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن اس اونٹ نے جب فریاد کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، تو اب آپ نے ان کو کہا کہ یار اسے بیچ ہی دو، کہا حضور اسے کون خریدے گا، اللہ اس کی اتنی قیمت ہی نہیں لگنی، یعنی یہ اب کام کاج کے تو حوالے سے ہے نہیں، اس کو جس نے بھی کرنا ہے نہر ہی کرنا ہے، گوشت ہی کھانا ہے، اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم، کہا گیا کہ اس کی اتنی قیمت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درہم ادا کر کے فرمایا اونٹ میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے فریاد کی مجھ سے، اس نے فریاد کی۔ میں کہتا ہوں کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خدمت کرنے والا اونٹ بھی یہ فریاد کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی ایسی کرم نوازیاں فرما رہے ہیں۔ علامہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا مفتی صاحب، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے یہیں پہ چلتے ہیں۔ مفتی صاحب کیوں نہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے معاملات کا ذکر ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں پر شفقت اس طرح سے بھی فرمائی کہ ہمیشہ جو ہے آسان راستہ اختیار فرمایا امتیوں کے لیے، یعنی کئی چیزوں میں آسانی ہے، جیسا کہ مسواک شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری امت پہ دشوار نہ ہوتا تو میں یہ فرض کر دیتا، اور اس طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں اگر اس کا تذکرہ ہو جائے۔ یہ بالکل جیسے ابھی رات کے ٹائم یہ مختلف پروگرام پہ بات چیت ہوئی، جی جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی تہائی رات تک مؤخر نہیں فرمایا، مؤخر نہیں فرمایا، اللہ اکبر، اور وجہ یہی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب بھی مستحب اس کو اپنی جگہ رہنے دیا، اللہ، یعنی ہم سارے عشاء کی نماز یا اوورال ہمارے ہاں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اول وقت میں ہوتی ہیں۔ فجر میں ہم نے چونکہ اٹھنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم فجر آخری وقتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی 20-25 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں سورۃ طلوع ہونے میں، اور اچھی بات ہے جو جالے کے اندر وہ ہو۔ بیسک تو حکم یہی ہے کہ جس وقت لوگوں کے لیے آسانی اور جماعت میں زیادہ لوگ آ سکیں وہ ٹائم مقرر کر دیا۔ اللہ، اب یہ ظہر میں عام طور پہ
1:30 بجے 1:15 بجے 1 بجے مختلف علاقوں میں، یا 2 بجے 1:45 جماعتیں ہوتی ہیں، عصر میں بھی اول وقت میں ہو جاتی ہے، مغرب میں اذان ہوتی۔ اب رہا عشاء کا معاملہ، عشاء کی نماز جو ہے نا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو پسند فرمایا کرتے تھے نا، رات کا تہائی حصہ گزر جائے، اللہ یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے بالفرض تو پہلے 3 گھنٹے گزر جائیں، اللہ اکبر، یعنی پہلے 3 گھنٹے وہ گزریں اور پھر اس کے اندر پھر آپ عشاء کی نماز کا قیام کریں، یعنی عشاء کی نماز پڑھائیں۔ اب وہ تو ہوتا یہ تھا کہ اس وقت عشاء کی نماز اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمانا، یا گھر پہ جا کر قیام اللیل والی صورتیں، پھر کچھ آرام، پھر تہجد، یوں ہی صورتحال وہ ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پھر فرما دیا، اگر میری امت پر یہ مشقت والا معاملہ نہ ہوتا تو عشاء میں ویسے ہی مؤخر، یعنی اس کا ٹائم ہی وہی مقرر کر دیا جاتا۔ اب آپ سوچیں ذرا انیس بھائی، آج کے اس دور میں ذرا، وہ تو اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری رات بھی بیٹھے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز، اور ایسے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اس امت کو بھی ملاحظہ فرما رہی کہ اس تمام امت کے لیے آسانی پیدا ہو۔ فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتا تو میں تہائی رات تک اسے مؤخر کر دیتا، لیکن عشاء کی رات آپ نے تہائی رات تک اسے مؤخر نہیں فرمایا۔ یہ عبادات کے اتنے یعنی معاملات ہیں جس میں کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی خود تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ رات میں سے وہ تہجد خاص آپ کے لیے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تو ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ تو تہجد کی نماز خود تو پڑھتے رہے، لیکن امت پر آپ نے فرض نہیں فرمائی، یا امت پر آپ نے اپنی سنت کو تو باقی رکھا، لیکن امت کو ایسا حکم نہیں کہ جس کے ترک پر امت وہ گناہ گار ہو جائے۔ اور اس طرح ہم چلتے جائیں تو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے حج کے بارے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، یہ بھی شفقت ہے، عنایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، امت پر آسانی چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، زبان اقدس سے ہاں نکل جانا تھا اور اللہ کریم نے فرض فرما دینا تھا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ارشاد فرمایا، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرما دینا تھا، نعم فرض ہو جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن کس خیال نے روک دیا؟ امت جو ہے وہ ان پر دشواری نہ ہو جائے اور ترک کریں گے۔ اب زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام ہاں فرماتے تو ہر سال حج فرض ہوتا، اور لوگ اگر نہ ادا کر سکتے تو گناہ گار ہوتے۔ یہاں بھی وہ جو دوزخ سے بچائے جانے والا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک صفت ہے وہ یہاں بھی جلوہ گر ہے، اور امت پر شفقت والا معاملہ بھی ہے۔ ایسے ہی نماز تراویح کا اہتمام ایک دن فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب لوگ انتظار میں دوسرے دن کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بات کے خوف نے مجھے روک دیا کہیں تم پر یہ لازم نہ کر دی جائے، فرض نہ کر دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں یوں آپ کی تعلیمات میں بہت سارے خود حکم ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، ارشاد فرمایا آسانیاں پیدا کرو۔ اب ہم میں سے ہر ایک بندہ دیکھ لے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں، یا وہ جو آسانی، راحت، چین اور سکون والا وقت اللہ کریم نے ان کے لیے بنایا ہے، رات کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی ان کی بے سکونی کا ہم سامان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے عذاب کی آیات سن کر اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، جب دنیا میں تشریف لائے لب پر امتی امتی، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں لب پر امتی امتی، معراج شریف میں بھی لب پر امت کا ذکر ہو رہا ہے، امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، امت کے لیے ہر وقت جو ہے آپ امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور امتیوں کا کیا مزاج ہے
سرکار تو ہم سے اتنی محبت فرمائے اور ہم انہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور بھاگے. سرکار ہم سے اتنی محبت فرمائے اور ہمارے پاس نمازوں کے لیے وقت نہیں، جبکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ سوال تو ہر ایک آدمی سے، ہر امتی سے، یہ مجھ سے بھی ہے اور ہر امت میں جو ہر امتی سے یہ سوال ہے کہ آیا میرے کسی عمل یا میرے فعل سے اپنے افعال اور اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانات کا بدلہ، لیکن وہ احسانات کا بدلہ احسان کی صورت میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا کہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی اکول والا معاملہ تو یہ بھی کچھ بھی نہیں، ہم تو گن نہیں سکتے ان کچھ بھی نہیں کرتے، احسانات، یعنی احسانات اتنے ہیں، شکر ادا کرنا تو دور ہے، ہم گن نہیں سکتے ان احسانات. لیکن یہ ہے کہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر گئے ہم اسی پر ہی عمل کر لیں اور وہی نذرانہ مبارکہ رسالت میں پیش کر دیں. ہونا یہی چاہیے. ہم پڑھتے تو ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. لیکن یہ جو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ صرف کوئی ایک اس پیرائے میں نہیں ہے، اس کو ہم اپنی ساری زندگی کے اندر بزنس آپ کر رہے ہیں. تو اس وقت جب آپ کے سامنے ایسی چیز ہے، ایک طرف سے پروفٹ ہے اور دوسری طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف ہے، تو پھر وہی شعر یہی پڑھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اب میں نے چھوڑنا اس چیز کو. ناظرین کرام، ہم سوچیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے اتنی محبت فرمائے، اتنی شفقت فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو ہر ایک سوچے، اور میں بھی سوچوں، سب سوچیں کہ کوئی ایک عمل بھی ہمارے نامہ اعمال میں ایسا نہ ہو جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کا سبب بنے، دکھ کا سبب بنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو. اے کاش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج ہم نیت کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہر اس کام سے بچیں گے کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا ہے. اے کاش. تو انشاءاللہ عز و جل اب سلسلے کے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہر مرتبہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے کے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے. انشاءاللہ ہمارے نعت خواں جو ہے عدنان بھائی نعت شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو، حق درود دے تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، وہی چاہے جو چاہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو.
خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آج اس شخصیت کا تذکرہ ہم کریں گے جن کا لقب ہے شیخ اکبر، اسلام کی جانی مانی شخصیت، صوفیوں کے امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے خدمات اتنی زیادہ ہے اور ان کی کتابیں اس قدر ہے کہ آپ واحد ہے جن کو شیخ اکبر کا لقب دیا گیا، اور آج تک دنیا آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے بہت سارے القابات ہیں، آپ کو جو ہے محی الدین بھی کہا گیا۔ اور حضرت شیخ ابن عربی 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں اندلس یعنی اسپین کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اس میں گرامی محمد علی، کنیت ابو بکر تھا۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے کہ محمد بن علی بن محمد احمد تائی حاتمی ابن عربی رحمہ اللہ، اور آپ کا خاندان جو ہے علم و فضل میں بڑا مشہور تھا، اور آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، خاص طور پر تصوف میں کتابیں، اور اس قدر کثیر کتابیں تحریر کرنے کا سبب خود شیخ اکبر بیان کرتے ہیں کہ ان تصانیف و تالیفات سے میرا مقصد دیگر مصنفین کی طرح نہیں بلکہ بعض اوقات مجھ پر حیرت انگیز حقائق و اسرار کا ظہور ہوتا تھا، اور اگر میں انہیں احاطہ تحریر میں نہ لاتا تو سوزش قلب مجھے جلا کر ختم کر دیتی۔ صرف اس اندیشے سے میں نے انہیں تحریری شکل دے دی، اور بعض اوقات خواب اور حالت کشف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لکھنے کا حکم ہوا تو میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، ان بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ ناظرین کرام، اس سلسلے کا اہم جز انشاءاللہ عز و جل فاتحہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے عدنان بھائی انشاءاللہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب انشاءاللہ دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ پڑھا گیا، اہتمام کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسل طفیل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور درجہ بدرجہ تمام اولیاء صالحین کاملین، بالخصوص شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ، ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما لیں یا اللہ۔ ان کے درجات کو بلندیاں، ترقیاں عطا فرما۔ ہم سب اپنے مرحومین کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، اب اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔